ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب سے اور ظہیم حسین قادری سے اس حوالے سے کہ پنجاب میں ایم پی اے کی عزت ہے کہ نہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ ظہیم کا صاحب ایک بہت بڑا انکشاف کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ کوئی ایم پی اے کو ٹیکے شیکے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے ایک منصوبے کے تحت آپ کو یہ پچھلے 2.5 سال سے حکومت قائم ہے، کولیشن میں پارٹنرز ہیں، وزراء کام کر رہے ہیں۔ جب راجہ ریاض صاحب کو بلٹ پروف گاڑی چاہیے ہوتی ہے ان کو گاڑی مل جاتی ہے، جب راجہ صاحب کو اپوائنٹمنٹس کروانی ہوتی ہیں ان کو اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں۔ وہ ان سب دوستوں کے کام لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح ہی کرتے ہیں جس طرح ایک نارمل وزیر اپنے محکمے میں بھی اور دوسری جگہ پہ بھی کام کرتا ہے۔ یہ لیٹسٹ جو اس وقت ایک بات شروع ہوئی ہے اس میں میں بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لیٹسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی خاص طور پہ جو خبریں چھپی تھی، شوکت بسرا صاحب تو اپنی بات کریں گے، جو خبریں چھپی تھی وہ یہ تھیں کہ جو ایوان صدر سے کہا گیا کہ آپ نے مفاہمت کی پالیسی کو جاری رکھنا ہے، اتحادی حکومت کا حصہ رہنا ہے، پیپلز پارٹی کو یہ انسٹرکشنز اس قسم کی آن دی ریکارڈ میں جی آپ بہتر سے بتا سکتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو مانیں گے نہیں، آپ یقین مانیں گے کل جب میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں بات کی تو سب سے زیادہ مبارکبادیں مجھے نون کے ایم پی ایس نے دی تھی۔ اچھا مجھے بات صاحب ظہیم بھائی چونکہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یہ مانیں گے نہیں، ٹی وی پہ بیٹھوں گا تو نہیں کروں، میری ختم نہیں ہوئی نا بات کر لینے، میں صرف یہ میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی نا، اچھا بات کر میری صرف یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم جو لہر اٹھی ہے نا، یہ لہر اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ وہ جوابات جو کہ وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے، دیکھیں نا آج اینکرز پہ ٹی وی اینکرز پہ اور صحافیوں پہ انگلیاں اٹھائی گئی، جب وہ بے بنیاد پروپیگنڈا کریں گے اگر کامران خان کوئی بھی آپ کی نظر میں ایم پی اے کی عزت ہے، ایم پی اے کا ٹیکا ہے جس طرح ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ٹیکا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں میرے خیال میں میری بات کو عوام کا خدمت، میری بات کو شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے ہیں، میری بات کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے۔ خادم ہے، ہر بندہ خادم ہے، ہر بندہ الیکٹڈ جو بات صرف اتنی ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے یہی ہماری مصیبت ہے کہ ہم بات کو صحیح انالائز نہیں کرتے۔ 2.5 سال پہلے کیوں نہیں، مجھے بات کر لیں، مجھے بات دیر آئے درست آئے، کسی نے تو کرنی تھی نا بہت، جب تک ہم کولیشن دیکھیں نا، ہم کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین مانیے پاکستان وہ کہتے ہیں آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، میری بات سن لیں جی، یہ کہتے ہیں نا چھوڑیں جی، میں بات بتا رہا ہوں، اگر ہو رہے ہوتے تو میں کیا وہاں پر اسمبلی میں کھڑا ہو کر وزیر اعلیٰ صاحب کی موجودگی میں کہتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ریزنز بتائی نہیں جاتی، وجہ آپ نے غلط بتائی نا، میں یہ بتا اب ان کو انالائز کرنا چاہیے۔ یہ اسلام آباد کی کڑی حالات، یہ اسلام آباد کی کڑی ہے، سن لیں اسلام آباد کی وجہ سے آپ کی حکومت چل رہی ہے۔ اسلام آباد نے بھی ہمیں کہا اسلام آباد کی حکومت بھی ہماری وجہ سے چل رہی ہے، اسلام آباد نے ہمیں کہا ہے حکومت بھی ہماری وجہ سے چل رہی ہے، اسلام آباد نے ہمیں کہا ہے کہ مفاہمت کی سیاست کریں، اسلام آباد نے ہمیں کہا ہے کہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں، یہ اوپر سے یہ تو بھاگ جائیں گے، آخر مار ہمیں کھانی پڑے گی، پیپلز پارٹی کو خون دینا پڑے گا، ہم نے جمہوریت کے لیے خون دیا ہے، ان کا تو پتہ نہیں چلے گا کدھر جائیں گے، کون کدھر جائیں گے، سائنس کریں گے باہر بھاگ جائیں گے، مارنے تو ہم نے کھانی ہے۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان، میری بات سنیں، ابھی اب رانا ابھی جب نہیں ابھی ایک بات بتائیے گا، ابھی آپ پر ایک منٹ پہلے آپ پر ایک پرچہ تھا، ڈی سی او کے ساتھ پھڈا تھا آپ کا، وہ پرچہ وزیر قانون نے مسئلہ حل بھی کروا دیا، پھر اس کے باوجود میری بات سنیں، جہاں تک آپ ادھر سائن ہو رہا تھا 18th امینڈمنٹ پہ اور ساکے جمہوریت پہ، ادھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ مل رہی تھی جنرل پرویز مشرف کو اور کچھ دن پہلے ان کے سارے لیڈران شہید قائد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہمیشہ روز خراج تحسین پیش کرتے ہیں، روز۔ بھائی تو پھر آپ جب بات کریں گے قیادت کا احترام دیا جائے، قیادت کا احترام دیکھیں نا، راجہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہ جناب میں انگلی کاٹ دوں گا جس نے زرداری صاحب پہ انگلی کی، میں نے بھی کہنا تھا کہ اگر میرے کاج کے بارے میں کہا تو میں بابر اعوان صاحب کی زبان کھینچ کر زرداری صاحب کی تھیلی پہ رکھ دوں گا۔ یہ دیکھیں نا، اب میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہے نہیں نا، ابھی رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے تھے، اب رانا ثناءاللہ کی بات، سب سے نارمل آدمی ہماری اسمبلی کا کیا تو رانا ثناءاللہ ہے، مجھے بات کریں، رانا ثناءاللہ سب سے نارمل آدمی ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا، کل دیکھیں کل وہ باہر آ کے میڈیا سے بات کرنے لگے اپنی نون کے متعلق کہ نون لوٹوں کی جماعت ہے، نون ایسی،
وہ slip of tongue تھی. نہیں slip of tongue تھی. اچھا جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے تو ایسی باتیں کرتے نہیں ہوش میں ہوتے ہیں وہ دن میں بھی ہوش میں ہوتے رات میں یہ غیر پارلیمنٹ لیکن آپ نے غلط بات استعمال کی میں نے پہلے نہیں کی تھی آپ نے کہا کہ زبان نکال دیں گے ہاں بالکل انگلی انہوں نے بات کی تھی عمران خان کی آپ نے نواز شریف صاحب کی بات نہیں کی کسی نے آپ نہیں اگر کسی بندے نے بات جو بات ہے اس کا جواب دوں گا میں جس سینیریو میں ہو رہی تھی دیکھیں زبانیں نکالنے کی بات کریں. اچھا ایک بات بتائیے گا آپ دونوں صاحبان پولیٹیکل ورکر بھی ہیں مجھے بتائیے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو کچھ چل رہا ہے کیا ہم یہ کہیں کہ یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے؟ ہم نے اس کو چلانا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں آپ نکال کے دیکھیں کتنی دفعہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کتنی دفعہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اسمبلی سے نکل جائیں. روز وعدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں. ہم مرکز میں جا کے نہ کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کا یہ ریپرکیشن پنجاب میں پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر پریشر ڈالنا ہے بھائی تو سیدھا کہیں چلیں ایک منٹ بتائیے گا کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پنجاب میں کچھ بیوروکریٹس جو ہیں بہت زیادہ بااختیار ہیں؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. غلط ہے. بالکل غلط یہ بات بسر صاحب نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بیوروکریٹس کون ہیں کر کے لگائے جو انڈر 19 کی ٹیم ہے آپ کو نہیں پتا وہ لوگ لگائے جن کی بہت آپ کے ساتھ کوئی بیوروکریٹ ہے. ہم نے اچھا بیوروکریٹ جواب دے رہے تھے پھر میں بھی ان کے سوال میرا خیال ہے بات کوشش کریں گے تھوڑے سے مہذب طریقے سے آپس میں باری باری بات کر لیں لیکن یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں.